اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تو نیگیٹو دماغ میں سوچ ہوتی ہے نا, ہر آدمی کو کیا نظر آتا ہے؟ الٹا. پازیٹیو سوچ ہوتی ہے, انسان پلس مائنس کرتا ہے. یار کام دیکھو, دو چار اگر خامیاں کسی, اللہ میاں بھی قیامت کے دن, اللہ میاں نے 100% نمبر کامیابی کے لیے نہیں رکھے قیامت کے دن. اللہ میاں اگر کہتے ہیں نا جو 100% نیکیاں کرے گا گناہ ایک بھی نہیں ہوگا, تو پیغمبر کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا. سارے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے حساب دینے کے چکر میں. اللہ میاں نے بھی قیامت میں معیار یہ رکھا ہے کہ تولا جائے گا, نیکیوں اور برائیاں ترازو کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا جنت, برائیوں کا پلڑا جھک گیا جہنم. کیونکہ ہر برا آدمی کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے. لوگ برے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھو اس نے اتنا اچھا کام کیا, اتنا اچھا کام کیا. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو اس کے وزن میں برائیاں زیادہ ہیں. اب اس کی تعریف, شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو برا آدمی کھلے عام برائیاں کرتا ہے شریعت اس کی تعریف کی اجازت نہیں دیتی. تو دو چار اچھے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے. ایک آدمی دہشت گرد ہے, اس نے ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا, ساری دنیا کو پتہ ہے یہ دہشت گرد ہے, قاتل ہے, ملک کا امن خراب کرتا ہے یہ, اور لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا اس نے کرپشن کر کر کے. اب کہیں کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ حاجی کو پانی پلا رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو نماز کی تو تعریف کی جائے گی, یہ کام اچھا کر رہا ہے. لیکن دو چار نمازیں پڑھنے سے وہ بندہ اچھا نہیں ہو جاتا. بھائی کام اس نے دو چار اچھائیاں تو شاید فرعون میں بھی ہوں گی. فرعون کی بیوی نے مشورہ دیا تھا کہ موسیٰ کو قتل نہ کرو, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے. اچھا کام کیا نا فرعون نے, یہ کام فرعون نے برا کیا اچھا کیا؟ بھلے بیوی کے کہنے سے کیا نا, بیوی کے آگے وہ بھی ڈھیر ہو گیا, اتنا ظالم بادشاہ تھا. ہزاروں بچوں کو قتل کر کے ماؤں کی چھاتیوں سے چھینتے ہوئے ان کے رونا چیخنا دیکھ کے اس کو ترس نہیں آیا. بیگم نے ایک دفعہ کہا کہ اس کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے کہا ہم مار دیں, اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. فرعون نے کہا اب نہیں مار سکتے, بیگم نے کہہ دیا. تو یہ بیگم کی مان کے اچھا کام کیا نا. لیکن کیا اس وجہ سے ہم یہ کہیں فرعون بہت اچھا آدمی تھا یار, کیونکہ اس نے موسیٰ کو قتل نہیں کیا؟ او بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ سے قتل ہوئے, اتنا ظلم کیا. تو نہ کوئی ایسا 100% نیک ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو, نہ کوئی ایسا برا ہے جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو شریعت کا اصول کیا ہے؟ پلس مائنس کرو, اور وزن کر کے, کوانٹٹی سے نہیں وزن. ایک برائی ہوتی ہے ویٹ بہت ہوتا ہے اس برائی کا. شریعت کوالٹی دیکھتی ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھتی. دیکھو ایک شرک کسی نے کیا, گناہ ایک ہے, کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں. گناہ ایک ہے لیکن کوالٹی کے لحاظ سے یہ بہت پاورفل ہے, اس کا وزن بہت ہے. اللہ کا انکار کر دیا, اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لیا. ایک موٹیویشنل اسپیکر انڈیا کا تقریر کر رہا تھا, میں نے وہاں مینا میں 2-4 کلپ سنے. تو کہہ رہا تھا کہ ہندو جو ہے نا وہ اس کے قائل ہیں کہ ہر چیز میں بھگوان ہے, لہذا ہر چیز کی عبادت ہونی چاہیے. لوگ کلیپنگ کر رہے تھے ماشاء اللہ. کسی نے نیچے کمنٹ کیا ہوا پھر آپ میں بھی بھگوان ہے, جب ہر چیز میں تو آپ کی بھی عبادت ہونی چاہیے. تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہوتا ہے, تو ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ نیکی بھی ہوتی ہے. تو شرک اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے بھائی, وہ شرک نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اذا یتکل الناس, یا رسول اللہ لوگ کیا کریں گے؟ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ڈول, پورا خواب ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, نبی کو خواب آیا کہ حضرت ابوبکر نے ڈول نکالا, حضرت عمر نے بھی ڈول نکالا. تو آپ نے فرمایا میں نے اتنا طاقتور نہیں دیکھا جتنا عمر کو دیکھا میں نے, ڈول کھینچ کے نکالا. یہ تعبیر تھی کہ عمر کا دور حکومت سب سے بہترین ہوگا اسلامی تاریخ میں. پاور بہت تھی, طاقت بہت تھی. جس نے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی ہے, سارے صحابہ کو اشکال تھا کہ بھئی ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں, ہم عمرہ کیے بغیر احرام کیسے اتار دیں؟ احرام باندھ کے
بغیر عمرہ کیے احرام کھول دینا ایسے جیسے نیت باندھ کے نماز توڑ دینا سلام پھیرے بغیر. تو یہ تو بڑا ایک شریعت میں بھی جرم سمجھا جاتا ہے. تو یا رسول اللہ ہم کیسے کر دیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا, حضرت ابوبکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھئی اللہ اس کے رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں, جو حکم دے رہے ہیں ہم فالو کریں گے. حضرت عمر غضبناک ہو گئے, یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا ہم دین برحق نہیں ہیں؟ اب جس نے طنز کرنا ہے حضرت عمر پہ وہ کہے گا دیکھو ابو بکر تو نبی کی مان رہے ہیں, عمر نہیں مان رہے. بھائی یہ نام ماننے کی وجہ بھی دینی غیرت اور دینی حمیت ہے, اسلام سے محبت ہے. کیوں حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ عین ممکن ہے یہ نبی کا اپنا اجتہاد ہو, یہ اللہ کا حکم. بھائی ایسا بھی تو ہوا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک رائے دی ہے, اس میں وحی کی اس سے تائید نہیں ہوئی. تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی کی اپنی ایک رائے ہے, تو وہ سمجھ رہے تھے آپ بشر کے طور پر ایک رائے دے رہے ہیں. تو بشر کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے دیں گے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ہاں غلط رائے پر اللہ نبی کو قائم رکھتے نہیں ہیں, اس پر علماء کا اجماع ہے کہ نبی اگر بشر ہونے کے ناطے کوئی رائے دیں اور وہ اللہ کے علم میں غلط ہو تو وحی کے ذریعے اس کی اصلاح ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں حکم نبی کو فالو کرو ہے نا. تو اگر نبی کی رائے غلط نکلی تو ہم فالو کیوں کریں گے اس میں؟ تو اس لیے اللہ اس رائے پر نبی کو قائم نہیں رکھتے. حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ نبی جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہماری کمزوری دشمن کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم غلط ہیں, ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے, ہم حق پر نہیں ہیں. یہ ساری باتیں دینی غیرت اور اپنی ذات کی بیس پہ نہیں تھیں, اپنا نقصان نہیں. ان کو کس کا نقصان نظر آ رہا تھا؟ اسلام کا. تو جس کو عمر سے محبت ہوگی وہ کہے گا بھائی حضرت عمر نے جو کچھ کیا اسلام کی اور نبی کی محبت میں کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں, وہ علاج نہیں کر رہے, پرہیز نہیں کر رہے. ابا کہہ رہے ہیں مجھے شوگر, مجھے پتا ہے, یہ 2 لڈو لے کر آ میرے لیے. اب 3 بچے ہیں, یہ مثال بڑی زبردست ہے جس سے بات سمجھ میں آئے گی. 3 بیٹے ہیں. ایک بیٹا وہ ہے جس نے باپ کی کبھی بھی نہیں مانی. ایک بیٹا وہ ہے جس نے 2 بیٹے وہ ہیں جنہوں نے باپ کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. جو نالائق بیٹا ہے وہ کہہ رہے میں نہیں ابا کہہ رہے ہیں لڈو لے کر آ, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھلاؤں گا. 2 لائق ہیں, 2 جو لائق تھے ان میں ایک کو ابا نے کہا جا لڈو لے آ, وہ لے کر آ گیا. دوسرے کو کہا لے کر آ, وہ کہے گا نہیں لاؤں گا میں. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابا ہیں شوگر کے پیشنٹ, ابا نے حکم دیا 3 بیٹوں کو کہ جاؤ کیا لے کر آؤ میرے لیے؟ مٹھائی, اور میں آرڈر کر رہا ہوں لازمی لانی ہے. ایک کمبخت نالائق جس نے زندگی میں کبھی بھی باپ کی بات مانی نہیں تھی, وہ کہہ رہے میں نہیں لے کر آ رہا. بلکہ اور اچھی کرنے کے لیے 4 بیٹے فرض کر لو. 2 نالائق تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی باپ کی بات نہیں مانی, ہمیشہ وہ یہ چاہ رہے تھے باپ مرے تاکہ ہم اس کی وراثت پہ قبضہ کریں. ان کے اعمال سے لگ رہا ہے کہ یار یہ ہمیشہ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ان دونوں نالائقوں میں ایک فوراً گیا مٹھائی لے آیا, دوسرے نے کہا میں نہیں لے کر آؤں گا. باپ کہہ رہا ہے لے کر آؤ, کہہ رہا کچھ بھی کر لو نہیں لے کر آؤں گا. آپ تعویل یہاں آپ ان کی اچھی تعویل نہیں کرو گے, دونوں کو غلط قرار دو گے. آپ بولو گے کہ یار یہ جو مٹھائی لے کر آیا ہے نا اصل میں اس کی نیت ہے ابا کھائیں اور مریں. دوسرا کہ تم نیگیٹو سوچتے ہو. ہم کہتے ہیں نیگیٹو نہیں سوچتے, اس نے تو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ جو آج اتنا فرما بردار بنا ہوا ہے نا یہ اس لیے نہیں بنا ہوا, یہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ ابا مٹھائی کھائیں اور ابا کی شوگر ہائی اور ابا مریں. اس کے اعمال سے پتہ چل رہا ہے. دوسرا جو کہہ رہے ہیں نہیں ابا غصے لعنتیں کر رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں لے کر آؤں گا, وہاں بھی ہم کوئی اچھی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے اس نے بھی کم بخت نے کئی دفعہ زہر دے کے ابا کو مارنے کی کوشش کی ہے. اب جو یہ نہیں لا رہا نا اس کی نیت ہے ابا ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جائیں. یہ آپ کرو گے اور صحیح کرو گے بالکل. بھائی حالات بتا رہے ہیں, ان کے اپنا عمل بتا رہے ہیں. جس نے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہو آپ کو اچھی لاجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو 2 بڑے بیٹے جو ہر وقت ابا ابا کرتے رہتے تھے, ایک مٹھائی لے آیا اس کی بھی آپ اچھی لاجک تلاش کرو گے, یار اس سے ابا کے ہوں گی مخالفت برداشت, یہ ابا کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا. یہ اس لیے اس نے اطاعت کا جذبہ اس میں بہت ہے. دوسرا کہے گا خامخواہ کی اطاعت ہے. یار کوئی اگر آپ پہ اعتراض کر رہا ہے خامخواہ کی اطاعت, شوگر کے مریض کو کون مٹھائی کھلاتا ہے؟ تو آپ کہو گے یار ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے گولی بھی چھپا کے رکھی ہو کہ جیسی ہائی ہوگی فوراً
کھلا دوں گا، اس کا اس کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہو. کیونکہ آج تک اس نے ہمیشہ ابا کو بچانے کی کوشش دی، ابا کو 10 دفعہ خون دے چکا ہے، یہ ابا کی ٹینشن لیتا ہے، برین ہیمریج جس کو ہوا تھا ابا کی ٹینشن میں. تو یہ آدمی غلط، یہ مٹھائی کھلا کے بھی غلط نہیں ہے. دوسرا بھی اسی طرح فرما بردار ہے، ابا کے لیے کئی موقع پہ اس نے جان بچانے کی کوشش کی، اپنی جان دے کے کوشش کی جان بچاؤں میں، اپنی جان کو خطروں میں ڈالا. ابا اس کو کہہ رہے ہیں مٹھائی لائے، کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے نہیں لے کر آؤں گا. یہاں آپ یہ نہیں کہیں گے ابا کو ٹینشن دے رہا ہے، یہاں کہیں گے بھائی ابا کی نہیں ماننا، کیوں؟ تاکہ ابا کو بچائے. اس کو ابا کی بات کی کوئی پرواہ نہیں. ابا کہہ رہے ہیں مٹھائی لا، کہہ رہے بھائی ابا آپ کچھ بھی کرو میں نہیں لے کر آؤں گا. برداشت کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے یار یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. جیسے مائیں بچوں کو مار مار کے کھلا رہی ہوتی ہیں نا، تو محبت میں مار رہی ہوتی ہیں کہ کھا لے کسی طریقے سے. تو 4 آدمی ہیں، چاروں کا عمل ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن 2 کے عمل کی اچھی تعویل کرو گے اور 2 کے عمل کی آپ بری لاجک تلاش کرو گے. تو جتنے ائمہ محدثین بزرگان دین جن کی دین کے لیے قربانیاں ہیں، ان کی عبارتوں میں، ان کی کتابوں میں اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے جس کا غلط مفہوم نکلتا ہے، شریعت حکم دیتی ہے اس کی تعویل کر کے کون سا مفہوم مراد لو، اس کو صحیح لاجک تلاش کرو اس کی. کیوں؟ ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں. لیکن اگر کوئی شرک کو ہی پروموٹ کر رہا ہے، کوئی ہے ہی منافق، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے، یہ صرف اپنے چورن بیچنے کے لیے اس نے یہ ساری کام کیے ہیں، وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو اس کی بات کو غلط نہیں کہا جائے گا، لیکن اس پہ طنز کیا جا سکتا ہے یار اس کو اسلام سے اتنی محبت کہاں سے ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کو کہاں سے ہو گئی. اس کا مطلب یہ دکانداری والی باتیں ہیں، یہ ہیومن رائٹس، جیسے ہم گوروں کو کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی ویمن رائٹس نہیں ہے اور نہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن سے بھی ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ الم نربی کا فینا ولیدن، میں نے احسان کر کے تجھے اپنے محل میں پالا ہے، تو وہ احسان بھول گیا میرا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرا احسان نہیں ہے، نا 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 نا، یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرا احسان نہیں ہے، تیری خدمت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو نے مجھے پالا محل میں، اس کا تو ریفرنس دے رہا ہے تو وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، میری قوم کو جو صدیوں سے غلام بنا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کا بھی تو حوالہ دینا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں عقل سے بھی یہی ہے اور قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اشکال کیا کہ یا رسول اللہ الست رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہاں جو جن کے دماغ میں بھوسا ہے وہ کیا کرتے ہیں حضرت عمر پہ طنز کہ دیکھو نبی کی بات نہیں مان رہے. جن کو حضرت عمر کی قربانیوں کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ غیرت اور حمیت تھی، کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بھئی ہم اس طرح دب کے سلوک کریں گے تو ہمارا امیج خراب ہوگا. اور نبی کی بات کا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں، تو رائے کے مقابلے میں تو نبی تو مشورے لیتے تھے سب کی رائے. بعض دفعہ صحابہ کی رائے نبی کی رائے کے موافق ہوتی تھی، بعض دفعہ مخالف. جیسے غزوہ احد میں نبی کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے، بعض صحابہ کی رائے یہ تھی ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، تو نبی نے اپنی رائے چھوڑ دی. اب ہم ان صحابہ پہ فتویٰ تھوڑی لگائیں گے کہ نبی کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں دے رہے ہو. بھائی نبی کی رائے ہم مدینہ کے اندر، بعض صحابہ کیا کہہ رہے ہیں مدینہ کے باہر. اصولی طور پر تو جب نبی کی رائے سامنے آ گئی تو ان صحابہ کو رائے دینے کا حق ہی نہیں تھا، لیکن کیوں رائے دی انہوں نے؟ اور نبی ان پہ طنز نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی یہ جو رائے دے رہے ہیں یہ وحی نہیں ہے، یہ نبی کی اپنی ذاتی رائے ہے. اور قرآن میں یہ ثابت ہوا، قرآن نازل ہوا کہ وہ رائے غلط تھی. نبی نے جو ان صحابہ کی رائے کو فالو کیا نا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے، تو وہ فالو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی تھی. اور جو قیدیوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہوا، خیر وہ لمبا ٹاپک ہے. تو نبی سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوتی ہے. نبی کو اس اجتہادی غلطی پر اللہ قائم نہیں رکھتے، اس پہ باقی نہیں رکھتے، اس پہ تبدیل کروا دیتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو میں اصل جو بات لے کے چل رہا تھا، یہ درمیان میں جو بات آئی نا کہ آپ کسی کی زندگی دیکھتے ہو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے تو پھر اس کی غلطیوں سے پہ پردہ بھی ڈالتے ہو، اس کی غلطی کی اچھی
تعویل بھی کرتے ہو. یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. اور اگر آپ کو کسی سے ذاتی بغض ہے, نفرت ہے, دماغ میں ہی آپ کے بھوسا بھرا ہوا ہے, تو ہر اچھی چیز میں بھی آپ کیا کرتے ہو, الٹی سیدھی لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہو آپ اس کو اس شخصیت پرستی پہ, اور جو وہ دفاع کرے تو کہتے ہیں لوگ شخصیت پرست ہیں. تو میں جو اصل مضمون لے کے چلا تھا وہ جلدی سے مکمل کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو حضرت عمر نے کیوں رکوا دیا کہ بھائی لوگ اس حدیث کو لیں گے, قرآن کی باقی آیتوں کو چھوڑ دیں گے. تو یہی آج کل ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر کی جس نے عبادت کی. میرے ایک سعودیہ میں ایک عرب ملے, تو کوئی فقہ سے متعلق بات چل رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا مدینہ یونیورسٹی میں جب لیکچرار پڑھاتے ہیں تو ترجیح کیسے دیتے ہیں؟ جیسے مختلف فقہ کے اقوال ہیں, ایک قول ابو حنیفہ کا ہے, امام شافعی کا قول ہے, امام احمد بن حنبل کا قول ہے, فلانا قول ہے. تو جو لیکچرار ہے یونیورسٹی میں پڑھانے والا, وہ کس بیس پر ترجیح دیتا ہے کہ یہ رائے درست ہے اور یہ کیا ہے غلط؟ انہوں نے کہا جہاں صحیح حدیث ہوگی اس رائے کو صحیح قرار دیا جاتا ہے. میں نے کہا صحیح حدیث تو بعض دفعہ دونوں کے پاس ہوتی ہے. بھائی صحیح حدیث ابو حنیفہ کے پاس بھی ہے, امام شافعی کے پاس بھی ہے. کہہ رہے نہیں جو اصح, جو زیادہ صحیح ہو. اچھا وہ خود بھی یونیورسٹی میں تھے, بڑی پوسٹ پر رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جب بغیر تعویل کے جو صحیح حدیث پیش کرے گا, حدیث پیش کرے صحیح لیکن اس میں تعویل نہ کرے, اس رائے پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے تو زیادہ بحث نہیں کی, میں نے یہ بولیں گے میرے سے بحث کر رہے. تو یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے. مجھے خیال ہوا میں ان سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, زمانہ جاہلیت میں عورت زندہ دفن کر دیتی تھی بچے کو, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا الواعدۃ والموعودۃ فی النار. دفن کرنے والی اور جس کو دفن کیا گیا, حدیث کا ظاہری مطلب یہی ہے, بغیر تعویل کے یہی مطلب ہے, اگر تعویل نہ کرو. جس کو دفن کیا گیا اور جس نے دفن کیا, دونوں جہنم میں. اب بتاؤ یہ حدیث جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گی فوراً ایک اشکال ہوگا نا کہ جس بچی کو دفن کیا جا رہا ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے بھائی, اس کو کیوں؟ اب مجھے خیال ہوا میں ان لیکچرار سے پوچھوں, یہاں اس بغیر تعویل کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح حدیث پہ فتویٰ دیتے ہیں, بغیر تعویل کے, یعنی جو حدیث میں تعویل کرے اس کو ہم غلط قرار دیتے ہیں, جو بغیر تعویل کے حدیث میں جیسے جیسے لکھا ہے اس کو فالو کریں, ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ہم صحیح. ان سے تو میں نے بحث نہیں کی, لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بغیر تعویل کے اگر آپ حدیث لے لو تو اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بیچاری معصوم بچی ہے وہ کہاں جائے گی؟ بولو نا, جہنم میں. یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس حدیث کو ایز اٹ از نہیں لیا ہے, اس حدیث میں تعویلات کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے وہ دیگر درجنوں احادیث اور قرآنی آیات کے خلاف ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورہ تکویر میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت میں اللہ عدالت کے کٹہرے میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو لا کے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو جس بچی کو بغیر جرم میں قتل کیا گیا, اس کے بغیر جرم کے قتل کی وجہ سے اللہ باپ سے انتقام لے رہا ہے, تو اللہ بغیر جرم کے اس کو کیوں سزا دے گا بھائی؟ اس آیت سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اسی وجہ سے جتنے محدثین اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں, وہ تعویلات کیا ہیں؟ وہ ایک بعض نے کہا صلہ محذوف ہے, الواعدہ سے والموعودہ سے مراد ہے والموعودۃ لہا, وہ عورت جس کے لیے دفن کیا گیا, یعنی وہ بچی نہیں, وہ بچی جس کے لیے دفن کیا گیا. موعودۃ لہا, جس کے لیے اس بچی کو دفن کیا گیا, یعنی اس کی ماں کے لیے, ماں راضی تھی اس عمل پہ یا باپ راضی تھا, تو جس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا گیا وہ مراد ہیں. بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن جو کافروں کے بچے دنیا میں سے جاتے ہیں, قیامت میں اللہ ان کو بالغ کر کے امتحان لے گا, ان سے آزمائش میں. یہ بھی بہت مضبوط قول ہے, بعض روایتیں بھی اس کی تائید میں ملتی ہیں. اللہ اعلم بما كانوا عاملین, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے انہوں نے کیا عمل کرنا تھا, تو یہ عمل کروایا جائے گا ان سے. پھر جو جنت والے اعمال کرے گا وہ جنت میں, جو جہنم والے اعمال کرے گا وہ جہنم میں. تو نبی کو اس بچی کے بارے میں معلوم تھا کہ اللہ نے علم دیا ہوگا
کہ جب اس کو قیامت کے دن آزمائش میں ڈالا جائے گا تو یہ شرک کو قبول کرے گی. تو اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں جو قیامت کے دن اپنے اختیار سے, وہ تعویلات تو ایک الگ باب ہے, ابھی تو میرا مقصد حدیث کی تشریح نہیں ہے. ابھی تو میرا مقصد یہ بتانا ہے جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب بھی حدیث ملے بس وہ ہم, ایسا نہیں ہے بھائی, کسی فقیہ کا یہ اصول نہیں ہے. حدیث کو متواتر حدیث کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے, قرآن کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے. قرآن جگہ جگہ حدیث میں آ رہا ہے والموعودۃ فی النار, جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم میں, لیکن قرآن درجنوں مقام پہ کہہ رہا ہے ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, جب تک ہم پیغمبر کو بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں کسی قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے. تو بچی پر تو حجت تمام ہی نہیں ہوتی ہے نا, اتنی ساری آیتیں ہیں. تو اتنی ساری آیتوں کے ہوتے ہوئے آپ ظاہر ہے کیا کرو گے, اس حدیث کا وہ مفہوم بیان کرو گے جو قرآن کے موافق ہے اور خود نبی کی دیگر تعلیمات کے موافق ہے. تو ان کے سامنے تو میں نے اتنی تفصیل نہیں کی. اصل میں یہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا ان سے بحث کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے وہاں پہ, کہ یہ جو مذاہب اربع ہیں نا, ان میں سے ایک کو فالو کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, ورنہ ہر لیکچرار آئے گا اپنی تقریر جھاڑ کے چلا جائے گا, کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک آدمی ایک حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کی روشنی میں, ایک دوسرا اس حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کے. اسی وجہ سے فقہاء نے اصول فقہ وضع کیے ہیں کہ ہم حدیث کو کیسے لیں گے. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں, امام شافعی کے اپنے اصول ہیں, امام احمد کے اپنے اصول ہیں, امام مالک کے اپنے, تھوڑا تھوڑا میجر اصول تو سب کے 99% ایک ہی جیسے ہیں. 1 یا 2% اصول ایسے ہیں جن میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ایسے ہی تھوڑی فقہاء نے اتنی محنتیں کی ہیں اور بس آپ کہہ رہے ہیں جو بھی میرے سامنے حدیث آ گئی میں کیا کروں گا, عمل کروں گا. امام شافعی کے سامنے حدیث آئی, انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, ان کے سامنے دوسری حدیث تھی, انہوں نے اس کو اصل بنایا, اس میں تعویل کی. ابو حنیفہ کے سامنے حدیث آئی, انہوں نے اس کو اصل بنایا, اس میں تعویل کی. تو ایک پورا باب ہے. اس طرح تو لیکچرار کا فقہ تو رائج ہوگا دنیا میں جو وہ کہہ رہے ہیں. لوگ مجتہدین سے کیا ہو جائیں گے, بدگمان لوگ کہیں گے یار اتنی صحیح حدیث موجود ہے اور ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. ان کا تبھی اکثر یہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, باقی سارے مجتہدین ائمہ وہ کیا تھے, وہ غلط تھے. ہمارے ایک دوست ہیں سلفی ہیں, میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, اور بڑے معتدل قسم کے سلفی ہیں, میری بڑی گپ شپ ہے. وہ اکثر مجھے سلفی علماء کے فتوے بھیجتے رہتے ہیں, حدیث بھی لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک فتویٰ بھیجا شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا. ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس فتوے کو شائع کروں, لیکن چونکہ معتدل ہیں, اچھے آدمی, یعنی فتنہ پرست ٹائپ کے نہیں ہیں, تو میری تو ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں سے دوستی ہوگی نا جو کیا ہوں, معتدل ہوں. تو سلفی عالم تھے, پراپر عالم بھی نہیں ہیں, یعنی علماء میں اتنے بیٹھے ہیں کہ اتنے علماء میں بیٹھے ہیں کہ نیم عالم تو بن ہی گئے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ قربانیاں آج کل گھروں میں ہو رہی ہیں, شوہر الگ قربانی کر رہا ہے, بیوی الگ قربانی, یہ اسراف ہے. پھر شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بڑے عالم ہیں, ان کا فتویٰ انہوں نے مجھے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی ہے خود کی ہے, آپ کی کسی زوجہ سے قربانی ثابت, بول لو نا بھائی کیا ہو گیا, نہیں ہے. تو لہذا آج جو یہ اتنی زیادہ قربانیاں ہو رہی ہیں نا, یہ اسراف ہے. تو میں نے ان کو بڑا محبت سے, میں نے عربی میں ان کا بھی وہ عربی میں آیا تھا, میں ان کو بھی جواب اسی زبان میں دی عربی میں. میں نے کہا ان سے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ, یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اختلافی ہے, چاروں ائمہ میں کیا ہے, اختلافی مسئلہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی ہے یا جو بھی صاحب نصاب ہے, مالدار ہے, الگ سے قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے جو شیخ صالح العثیمین نے ذکر کی ہے کہ بھئی گھر کا سربراہ بعض اسلاف سے ہمیں ملتا بھی ہے, اس کا ثبوت مصنف ابن شیبہ میں روایت ہیں, بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے. حدیث میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کا, لیکن بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے. ان کی یہ رائے تھی کہ گھر میں ایک سربراہ بس قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہے, اس میں سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جو مسئلہ ائمہ اربعہ میں کیا ہے, اختلافی ہے, اور پورے بر صغیر انڈیا پاکستان میں امام حنیفہ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں میں شیخ صالح العثیمین کے فتوے پھیلاؤں گا, اس سے انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور امام حنیفہ کی جو رائے ہے وہ بھی کمزور نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات قربانی نہیں کرتی تھی, نبی کرتے تھے سب کی طرف سے, تو زوجات جو تھیں وہ
فقر کے انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں. آج بھی اگر کسی کی بیوی مالدار نہیں ہے تو ہم کب کہتے ہیں وہ قربانی کرے؟ ہم تو اس کو منع کریں گے, یار تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں, تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہی ہو. بات ان بیویوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے اچھے خاصے سونے اور چاندی اپنے پر لاکھوں روپے اپنے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں, پورے سال عیاشی پہ پیسہ اڑا رہی ہیں, قربانی میں آ کے کیا کہتی ہے ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے, اور صالح العثیمین کا فتویٰ لے رہی ہیں. آپ کیوں صالح العثیمین کا فتویٰ لے رہے ہو بھائی؟ تو امام حنیفہ کا فتویٰ آپ کے لیے شیخ صالح العثیمین کے فتوے سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے, کیونکہ یہ ایک فقہ رائج ہے. آپ یہاں کوئی اور فتویٰ چلاؤ گے, تشویش کے علاوہ کچھ بھی حاصل. ایک آدمی کہے گا لازم نہیں ہے, دوسرا کہے گا لازم ہے. تو میں نے کہا شیخ میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن آپ بر صغیر میں فقہ حنفی کے فتوے کو فالو کریں, وہی پھیلایا جائے گا. یہاں 6 رائے, وہ اس کی رائے کچھ اور ہے, اس کی رائے کچھ اور ہے, اس کی رائے. اور میں نے کہا یا تو ہوتا نا امام حنیفہ کی رائے بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوتی تو بھی ہم کہتے ہیں نہیں لیا جائے گا اس رائے کو, اس کی بھی مضبوط دلیل ہے. من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صحیح حدیث ہے کہ جس کے پاس گنجائش تھی اور قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے گا. تو اس میں تو نبی نے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا. تو اگر کسی کی بیوی نبی کی زوجہ کی طرح غریب ہے, مسکین ہے, وہ نہ کرے قربانی. یہاں تو ہم مالدار عورتوں کی بات کر رہے ہیں, مالدار شخص کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا بھائی آپ کیوں تشویش پھیلا رہے ہو نا. ٹھیک ہے, وہاں وہ بھی ہمارے نظر میں اہل حق عالم تھے صالح العثیمین, تو عرب ان کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. لیکن ہر جگہ تو نہیں نا کہ صالح العثیمین کو لا کے آپ ساری دنیا پہ مسلط کر دیں. بر صغیر میں جب سے اسلام آیا ہے فقہ حنفی آیا ہے, ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں. ملیشیا میں فقہ شافعی آیا ہے, وہ تو امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں, وہ تھوڑی صالح العثیمین کو فالو کریں گے. میں بر صغیر میں ملیشیا جا کے ان کو فقہ حنفی کے مطابق جواب دینا شروع کر دوں, سوائے فتنے کے کچھ حاصل ہوگا؟ ملیشیا میں تو میں بولوں گا بھائی شافعی فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہو, امام شافعی بھی ہماری رائے میں برحق ہیں, ان کے پاس بھی دلیل ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ ظرف آپ کو مقلدین میں ملے گا اور بعض اہل حدیث میں ملے گا. ہمارے اہل حدیثوں میں یہ ظرف یہاں کے زیادہ خطرناک ہے. سعودیہ میں تو پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا ظرف ہے ان لوگوں میں. تو یہ ظرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے سعودی عرب سے ایک صاحب آئے, سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئے, 1 رکعت وتر پڑھتے تھے وہ. تو یہاں جب انہوں نے دیکھا لوگ 3 پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو صدیوں سے, ہمارے باپ دادے ہیں اصل پاکستانی تھے وہ, ہم تو وہیں رہ رہے ہیں, تو میں تو ساری سے. میں نے کہا یار جب آپ انہی کو فالو کر رہے ہیں تو رہنا بھی آپ نے وہیں ہے, تو پھر اسی طریقے سے پڑھیں جیسے آپ پڑھتے رہے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے پھر یہ واپس جائیں گے. پھر کبھی یہاں دلائل ہمارے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی ہیں, دونوں طرف دلائل ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میری دلیل ہے, یہ انہوں نے ایک طرف کے دلائل پڑھے ہوتے ہیں, سنے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے ان کو سننے کا موقع ملا ہی نہیں ہوتا, یا کسی اناڑی آدمی کے پاس چلے گئے ہوتے ہیں, اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ جب وہی بات ہے نا, نیگیٹو سوچ ہوگی نا تو دماغ میں جب بھوسا ہوگا تو ہر جگہ ہر ایک غلط نظر آئے گا. پازیٹیو سوچ ہوگی تو ہر ایک کیا نظر آئے گا آپ کو پھر لگے گا کہ یار جس نے بھی جو بھی دین کے لیے خدمت کی ہے, جس کے پاس بھی علم تھا, اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.